صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصی بن کلاب کے گھر جو دارالندوہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کر دیا، اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بکری کا دودھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام مجیات میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ۔ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، تھنوں میں دودھ بھرایا، پھر اس کو ایک پیالے میں دوہا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا سکڑ جاؤ، تو وہ تھن اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے نبی کے ہم امت ہیں الحمدللہ۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ فائدہ، اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہ کے بارے میں کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ اللہم احفظنا۔ دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اللہم احفظنا۔ اللہ ہم سب کو کنجوسی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے ہم سب کو، آمین۔ آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ طب نبوی سے علاج، ورم سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائیں، اللہم اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک الطیب
मुबारकिल मकीनी इंदक बिस्मिल्लाह। फिर फरमाया, ये कह लिया करो। चुनाचे इन्होंने 3 दिन तक यही अमल किया तो इनका वरम जाता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी का इजहार मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से नजात दे दे और तुमको उस मुसीबत में मुब्तला कर दे। अल्लाह महफज़ना। अल्लाह ताला हमको इन तमाम बातों पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इतने सारी चीज़ें सीखे। इन तमाम बातों पर अमल करना है, इसको दूसरों तक पहुँचाना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका ये वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको इसका अजर और सवाब मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।